سبحان اللہ، جسے بیان بھی نہیں کیا جا سکتا۔ تیسرا ایک مقصد جو آج کل اس دور میں ہم خود اس طرح کی محفلوں کے اندر کثرت کے ساتھ شریک ہو کر بھی ہم اگنور کر چکے ہیں، نظر انداز کر چکے ہیں، اور اس طرف ہماری توجہ ہی نہیں جاتی، جس کی وجہ سے پھر یہ سارا کا سارا مقصد دھرا کا دھرا رہ جاتا ہے، بالکل فیوز ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، اس کی مقصدیت ختم ہو جاتی ہے۔ اور پھر جب مزید گہرائی میں جا کر سوچیں اور پھر حساب لگائیں اور خود احتسابی کریں، اپنے دامن میں جھانک کر دیکھیں کہ جب ہم دوسرے کی کسی موت پر، فوتگی کے موقع پر، اس کی کلخانی ایصال ثواب کی محفل میں جب ہم گئے تھے، اس پورے لمحوں کے اندر 1 گھنٹہ ہم بیٹھے، آدھا گھنٹہ بیٹھے، 15 منٹ بیٹھے، 5 منٹ بیٹھے، ان تمام لمحات میں ہم نے اپنے لیے بھی فقط اتنا سوچا کہ ایک دن مرنا ہے، آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے، آخر موت ہے۔ کیا ہم نے کبھی اپنے لیے بھی سوچا؟ ہم نے تو یہ سوچا کہ بس موت کا قانون رب کی طرف سے وہ جو مسلط ہے فقط انہی پر ہے جو اس وقت تک مر چکے، لیکن اپنے آپ کو تو اب تک کلخانی کی محفل کے اندر بیٹھ کر بھی ہم بری و ذمہ سمجھتے ہیں کہ وہ موت کا قانون بس ان کے لیے تھا، حادثے کی صورت میں تھا، قتل کی صورت میں تھا، بیماری کی صورت میں تھا، یا طبعی عمر کی صورت میں تھا، تو یہ موت کا حکم جو تھا ان کے لیے تھا جو قبروں میں جا چکے، جو دفن ہو چکے، جو مر چکے، جن کی کلخانی میں ہم بیٹھے ہیں۔ کبھی ہم نے بھی یہ سوچا ان لمحوں کے اندر کہ آخر ایک دن ہم نے بھی مرنا ہے اور مر کر پھر رب کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے، اور جب پیش ہونا ہے تو پھر 5 سوالوں کے جواب وہاں دینے ہیں۔ تو اس کو کہتے ہیں فکر آخرت۔ تو یہ مقصد اگر ذہن نشین ہو کہ اظہار تعزیت بھی ہو، پہلا مقصد، اور دوسرا یہ کہ دعائے بخشش و مغفرت بھی ہو، یہ دوسرا مقصد بھی پورا ہو گیا، اور تیسرا مقصد کہ اپنے لیے بھی کچھ آخرت کا سامان ہاں یہاں پہنچ کر اکٹھا کر کے جائیں، کچھ اپنے لیے بھی سرمایہ بنا کر جائیں، لیکن یہ ممکن اسی وقت ہے، توجہ ہے نا آپ سب حضرات کی؟ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ میری کوشش یہ ہے کہ میں ایک ایک لفظ، ایک ایک جملہ سمجھا کر جاؤں تاکہ کم از کم میرے اپنے لیے وہ آخرت کا ایک سرمایہ بن سکے، کیونکہ میرا اور کوئی مقصد نہ اب ہے نہ پہلے کبھی ہوتا ہے، یہ میرا مشن ہی نہیں، میرا یہ ویژن ہی نہیں، یہ میرا طریقہ کار بھی نہیں۔ اللہ رب العزت نے اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جو ڈیوٹی لگی ہے، میں تو اسی ڈیوٹی کے مطابق یہ اپنا ایک فریضہ ادا کرنے کی کوشش کرتا ہوں کہ چند واعظ و نصیحت کی باتیں کسی کے ذہن نشین ہو جائیں، اور کوئی ایک شخص بھی اگر اس پر عمل پیرا ہو جائے تو میں سمجھوں گا وہ میرے لیے آخرت کا ایک عظیم سرمایہ بن چکا ہے۔ فقط اسی نیت سے میں کچھ معروضات پیش کرتا ہوں۔ تو فکر آخرت جس کو نصیب ہو جائے اس دنیا میں تو یہ بہت بڑی نعمت ہے، رب کی طرف سے انعام ہے، اللہ رب العزت کی طرف سے۔ لیکن آج کے اس دور میں ہمارا خود آخرت پر یقین نہیں رہا، حالانکہ یہ ہمارے ایمانیات کا حصہ ہے، اور عملی طور پر ہم اسی نہج پہنچ چکے جس طرح قبل از اسلام دور جہالت میں، دور جاہلیت میں، اور کفر و شرک والوں کی زندگی میں جس طرح آخرت کے متعلق ان لوگوں کا تصور تھا، زبانی طور پر نہیں لیکن عملی طور پر ہم اسی نیاج کو پہنچ چکے۔ یہ ایک حقیقت بات ہے۔ ہم یہ موت کا یہ قانون دوسروں کے لیے لاگو سمجھتے ہیں، اپنے لیے لاگو نہیں سمجھتے۔ صورتحال یہ ہو چکی ہے کہ ہم قبرستان میں پہنچ گئے، ایک میت کو ہم دفن کر رہے ہیں، دفن کرنے کے بعد اپنے ہاتھوں سے مٹی ڈال رہے ہیں اور اپنے پاؤں سے روند رہے ہیں، لتاڑ رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی ہمیں اپنی قبر پھر بھی یاد نہیں کہ ہماری قبر کیسی بنے گی، اس قبر کی وحشت ہمیں یاد نہیں رہتی۔
قبر کی تاریکی ہمیں یاد نہیں رہتی، قبر کی تنہائی ہمیں یاد نہیں رہتی، اور ہم خود بھول چکے ہوتے ہیں۔ عملی طور پر ایسا ہی ہو رہا ہے۔ اور اگر کوئی شخص اس دنیا کی زندگی میں کسی کو ہم نماز پڑھتا دیکھیں، ایک عام طور پر اس طرح کا ایک رجحان، ایک ٹرینڈ چل چکا ہے، لوگوں کے رویے اس حالت تک تبدیل ہو چکے ہیں کہ اب کوئی نیک شخص ہے، پرہیزگار شخص ہے، نمازی جو نماز کی طرف جا رہا ہے اور پنجگانہ نماز کی وہ پابندی کرتا ہے اور اسے مسجد کے ساتھ محبت ہو گئی ہے اور محبت مسجد سے وہ باہر نکلتا ہی نہیں ہے، جتنا اسے وقت فرصت ملتی ہے مسجد کے اندر جا کر بیٹھ جاتا ہے، قرآن کی تلاوت میں، رب کی عبادت میں، دنیا داروں کی نظر میں اس کے ساتھ حقارت کی جاتی ہے، نفرت کی جاتی ہے اور محبت بری نگاہوں سے اسے نہیں دیکھا جاتا۔ یہ ایسا ایک کلچر ہو جاتا ہے۔ یہ کیا ہے؟ اس طرح کا یہ طرز بود و باش کہ بس نمازیں پڑھتے رہے، روزے رکھتے رہے، وضو کی حالت میں رہے۔ یہ کیا ہے؟ چند روزہ زندگی ہے، عیش کریں، عشرت کریں، انجوائے کریں، بس کیا ہے؟ یہ لگے ہوئے ہیں اس طرف، یعنی اس طرف یہ آخرت پر اس قدر ہمارا یقین ٹوٹ چکا ہے۔ یہ صورتحال پیسے اس وقت کفر و شرک کے اس دور کے اندر تھی۔ حضرت ہود علیہ السلام یہ قرآن پاک کے اندر ہے، اپنی قوم کو وہ تبلیغ کر رہے ہیں، اور جب تبلیغ کر رہے ہیں آخرت کے بارے میں وہ بتلا رہے ہیں کہ آخرت پر ایمان رکھو، یقین رکھو، آخر مرنا ہے، قبر نے آنا ہے، رب کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے، اور وہاں سوال و جواب ہوگا، حساب و کتاب ہوگا، جزا و سزا کا ایک عمل ہوگا، میزان اعمال لگے گا، تو حشر و نشر ایک بپا ہوگا، قیامت کا وہ ہولناک منظر، علمناک منظر، وہ نبی حضرت نوح علیہ السلام وہ بتا رہے ہیں اپنی قوم کو۔ لیکن قوم کے سردار جب تھوڑا علیحدہ ہو جاتے ہیں تو پھر وہ اپنی قوم کا علیحدہ ایک مجمع بنا دیتے ہیں، اور پتہ ہے اپنا مجمع بنا کر علیحدہ وہ کیا کہتے ہیں؟ اَيَعِدُكُمْ أَنَّكُمْ إِذَا مِتُّمْ وَكُنْتُمْ تُرَابًا وَعِظَامًا أَنَّكُمْ مُخْرَجُونَ۔